27واں پارہ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، فی سدر، بیریوں میں ہوں گے، محضود، جو کانٹوں سے خالی ہوں گی، وطلح، اور کیلے ہوں گے، منضود، تہبتے، وظل ممدود، اور لمبے سایوں میں ہوں گے، وماء مسکوب، اور پانی آبشاروں میں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں سب سے پہلے تو سورہ واقعہ کی ابتدا میں قیامت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن 3 گروہوں میں انسان تقسیم ہو جائیں گے، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، اور تیسرا گروہ مقربین لوگوں کا، جو اللہ کے مقرب لوگ ہوں گے، بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اور گزشتہ آیات میں اللہ نے مقربین کی نعمتوں کا ذکر کیا تھا کہ ان لوگوں کو کیا ملے گا جو اللہ کے مقرب لوگ ہوں گے۔ اور آج دوسرے گروہ اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے لوگوں کی جو جنت میں اللہ نعمتیں عطا کریں گے، ان نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دائیں ہاتھ والوں کی کیا ہی شان ہے، ان کو بھی بہت بڑی نعمتیں ملیں گی جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن مقربین کی نعمتوں سے کم درجے کی نعمتیں ان کو ملیں گی۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ فی ذاتی ہی ان لوگوں کو بھی جو نعمتیں ملیں گی یہ بھی کمال درجے کی ہوں گی، یہ نہیں کوئی کمی ہوگی، لیکن مقرب لوگوں کے مقابلے میں ان کی نعمتیں کم لگیں گی۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے فی سدر محضود، جنت کی بیری کے درخت ہوں گے، پھل ہوگا، اور وہ بیری کے درخت بغیر کانٹوں کے ہوں گے۔ اور فرمایا کیلے کے درخت ہوں گے، کیلے بھی تہبتے ہوں گے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا ظل ممدود، جنتی لوگ لمبے سایوں میں ہوں گے، درخت کے لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک درخت ہے، یعنی جس کا نام طوبہ ہے، اگر کوئی سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے تب بھی اس درخت کی مسافت، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم غرست لہ شجرۃ فی الجنہ، جس آدمی نے ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم کہہ دیا تو فرمایا اس انسان کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اور پیچھے سورہ رحمان میں تفصیل گزری تھی احادیث مبارکہ میں کہ جنت کے اندر جو ہے وہ صحرا ہے، چٹیل میدان ہے، اور اس میں درخت لگانے ہیں تو تسبیحات کے خوب کثرت کرو،
تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے غرست لہو شجرۃ فی الجنہ، جنت میں اس انسان کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اور آگے جنتیوں کی نعمتوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ جنت میں پاکیزہ پانی ہوگا، وماء مسکوب، پاکیزہ پانی ہمیشہ جاری رہنے والا، کبھی بدبودار نہیں ہوگا، ہمیشہ تر و تازہ اور خوشگوار ہوگا۔ اور جنت کی نہروں کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں سورہ محمد آیت نمبر 15 میں فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ وہ جنتی لوگوں کے اس جنت کے احوال جس کا اللہ نے متقین سے وعدہ کیا، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہوں گی صاف ستھرے پانی کی کہ جس میں بدبو نہیں ہوگی، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، دودھ کی نہر ہوگی، لم یتغیر طعمہ، اس کے ذائقے میں فرق نہیں آئے گا، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، شراب طہور کی نہریں ہوں گی، لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوں گی، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، صاف اور شفاف شہد کی بھی نہریں ہوں گی۔ یہ 4 طرح کی نہریں جنتیوں کے لیے۔ تو یہاں بھی فرمایا وماء مسکوب، پانی ہوگا ہمیشہ تر و تازہ خوشگوار پانی، اور پھر پھل بھی ایسے اعلیٰ اور باکثرت ہوں گے کہ ان کے کم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہوگا ولا ممنوع، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ پھل تو موجود ہو مگر ان کو توڑنے سے روک دیا جائے، بالکل نہیں روکا جائے گا۔ اور اعلیٰ قسم کے بستر ہوں گے سونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے۔ ان ساری چیزوں کا تصور بھی اس دنیا میں کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ یہ انسان اللہ ہم سب کو اول واہلے میں جنت میں لے جائے تو ان چیزوں کا تصور وہیں ہوگا۔ فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے ما اصحاب الیمین، کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، یعنی جن لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کیا شان والے لوگ ہوں گے۔ فی صدر محضود، بیریوں میں ہوں گے جو کانٹوں سے خالی ہوں گی۔ وطلح منضود، اور تہبتے کیلے ہوں گے۔ وظل ممدود، اور لمبے سایوں میں ہوں گے۔ وماء مسکوب، اور پانی آبشاروں میں اوپر سے نیچے گر رہا ہوگا۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سارے پھلوں میں ہوں گے۔ لا مقطوعۃ، نہ ختم ہونے والے۔ ولا ممنوعہ، اور نہ روکے جانے والے۔ وفرش، اور بچھونے ہوں گے۔ مرفوعہ، اونچے درجے کے۔ انا انشأناہن، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا۔ انشاء، ایک قسم کا پیدا کرنا۔ فجعلناہن ابکارا، پس ہم نے ان کو بنایا، ان عورتوں کو، حوروں کو، ابکارا، کنواریاں، عروباً، محبت کرنے والیاں، اطراباً، ہم عمر ہوں گی۔ لأصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ انا انشأناہن انشاء، جنت کی حوروں کا ذکر فرمایا کہ خوبصورت
عورتوں کی رفاقت ہوگی جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ تو خوبصورت عورتوں کی رفاقت کا ان آیات میں ذکر فرمایا، جو انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایک خاص قسم میں پیدا فرمایا، اور جنت کی حوروں کو اللہ نے کستوری سے، عنبر سے، کسی کو کافور سے اور کسی کو زعفران سے بنایا۔ اور فرمایا کہ حدیث پاک میں 72 حوریں، آخری جنتی انسان جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا، 80,000 اس کے خادم ہوں گے، اور 72 حوریں اس آخری انسان جنتی کے لیے ہوں گی۔ تو فرمایا کہ یہ جنت کی حوریں انا انشأناہن انشاء، ایک خاص قسم کی پیدائش ہم نے ان کی، اور کستوری، عنبر، کافور اور زعفران سے۔ اور پھر فرمایا فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو کنواریاں بنایا، جب بھی جنتی ان کے پاس جائیں گے کنواریاں ہی پائیں گے۔ اور ان کی اور صفت بیان کی، عرباً اترابا، انتہائی درجے کی جنتیوں سے محبت کرنے والی ہوں گی۔ اور فرمایا اترابا، ہم عمر ہوں گی اور ہمیشہ جوان رہیں گی۔ تو یہ اصحاب الیمین کے لیے اللہ نے بیان فرمائی۔ اور پیچھے مقربین لوگوں کے ذکر کے بعد اللہ نے فرمایا تھا یہ کتنے لوگ ہوں گے، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، مقرب لوگ جو اللہ کے خاص لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کے بارے میں فرمایا تھا پہلوں میں زیادہ ہوں گے، پچھلے لوگوں میں بہت تھوڑے ہوں گے۔ اور جبکہ اصحاب الیمین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ پہلوں میں بھی بڑی تعداد میں ہوں گے اور پچھلوں میں بھی بڑی تعداد میں دائیں ہاتھ والے جائیں گے۔ مقربین لوگ یعنی جو اللہ کے مقرب لوگ ہوں گے وہ پہلے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اس امت کے پہلے لوگ 3 زمانے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اللہ کے نبی کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور۔ نبی کے زمانے میں صحابہ کا زمانہ، نبی کا زمانہ ایک ہے، سب سے بہترین زمانہ، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا۔ ان لوگوں میں بڑی کثرت ہوگی مقربین کی، اور قرآن کہتا ہے وقلیل من الآخرین، اور آخر بعد والے لوگوں میں مقرب لوگ کم ہوں گے۔ لیکن اصحاب الیمین جن لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ثلۃ من الاولین، ثلۃ بڑی جماعت ہوگی، من الاولین پہلوں میں سے، وثلۃ اور بڑی جماعت ہوگی، من الآخرین پچھلے لوگوں میں سے۔ یعنی یہ جو بعد والے لوگ ہیں ان میں بھی اصحاب الیمین کافی تعداد میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی شمار انہی 2 طبقوں میں فرمائے۔ اور یہ جو تیسرا طبقہ ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل کل عرض کریں گے۔ اصحاب الشمال ہیں جن لوگوں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کے عذاب کا اللہ نے اگلی آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طبقے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔